السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے علی احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک پوائنٹ 92۔ ناظرین، اس وقت جو صورتحال فلسطین میں ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ فلسطین کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، وہاں مسجدوں کو آگ لگائی جا رہی ہے اور عورتوں کو قید کیا جا رہا ہے، ان کی عزتیں پامال کی جا رہی ہے، فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے ہی باہر پھینکا جا رہا ہے اور مسلمان حکمران خاموشی سے یہ سب تماشا دیکھ رہے ہیں۔ فلسطین میں یہ صورتحال کیوں بنی، مسلم حکمران ان کی مدد کیوں نہیں کر رہے، اور فلسطین اور اسرائیل کا اصل مسئلہ کیا ہے، آج ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم اسرائیل اور فلسطین کی تاریخ کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کا موجودہ علاقہ کبھی سلطنت عثمانیہ کا حصہ ہوا کرتا تھا اور مسلم اکثریتی علاقہ کہلایا جاتا تھا۔ 1878 کے ایک آسمانی ریکارڈ کے مطابق یہاں پر 87% مسلمان، 10% عیسائی اور 3% یہودی تھے جو آج پورے فلسطین پر اسرائیل کے نام پر قابض ہوئے بیٹھے ہیں۔ 19ویں صدی میں جب ہر طرف نیشنلزم کا چرچا تھا تو یہودیوں نے بھی اس چیز کا مطالبہ کیا کہ یہودی ایک مذہب نہیں بلکہ ایک قوم کا نام ہے اور انہیں رہنے کے لیے ایک الگ ملک اور ایک الگ شناخت کی ضرورت ہوگی، جس کے لیے انہوں نے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کیے اور ایک الگ وطن کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران جب فرانس اور انگلینڈ کا سامنا جرمنی سے تھا تو سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ برطانیہ نے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ اگر آپ جنگ میں ہمارا ساتھ دیں تو جنگ جیتنے کے بعد ہم یہ علاقہ تمہارے حوالے کر دیں گے۔ لیکن اس سے پہلے 1916 میں انگلینڈ نے فرانس کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کیا کہ اگر ہم یہ جنگ جیت جاتے ہیں تو یہ علاقہ برطانیہ کے زیر اثر ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے بھی برطانیہ نے ایک معاہدہ 1915 میں مکہ کے بادشاہ شریف حسین سے کیا۔ برطانیہ نے شریف حسین سے کہا کہ اگر آپ سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور اگر ہم یہ جنگ جیت جاتے ہیں تو یہ تمام علاقہ آپ کو دے دیا جائے گا جہاں آپ اپنی مرضی سے اپنی آزاد حکومت قائم کر سکیں گے۔ پہلی جنگ عظیم جیتنے کے بعد برطانیہ نے یہ علاقہ اپنے زیر اثر لے لیا اور یہودیوں کی آباد کاری شروع کر دی۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1929 سے لے کر 1939 کے دوران تقریباً 3,20,000 یہودی فلسطین کے اس علاقے میں آئے۔ وہ یہودی کہ جو اس سے پہلے 3% تھے اب 3% سے بڑھ کر 30% تک چلے گئے تھے۔ یہ کہانی چلتی چلتی ورلڈ وار 2 تک جا پہنچی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب 1945 میں اقوام متحدہ کا قیام وجود میں آیا تو سب سے پہلے یہ مسئلہ حل کرنے کی پیشکش ہوئی۔ اقوام متحدہ نے 1947 میں اس علاقے کو 2 ریاستوں میں تقسیم کر دیا جس میں ایک کا نام فلسطین اور ایک کو اسرائیل کا نام دیا۔ لیکن اسرائیل نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فلسطین کے علاقوں پر بھی قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اصل میں یہ کہانی 1947 سے ہی شروع ہوتی ہے اور اس مسئلے کے حل کے لیے اسرائیل اور عربوں کے دوران کئی جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ اسرائیلی حکومت وقفے سے فلسطین کے علاقوں پر قابض ہوتی ہے اور وہاں سے مسلمانوں کو ان کے گھروں سے دربدر کر دیتی ہے۔ اب ہم موجودہ حالات کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس وقت فلسطین میں کیا ہو رہا ہے اور اچانک فلسطین عالمی میڈیا کی زینت کیسے بن گیا۔ فلسطین کے علاقے یروشلم کے قریب شیخ جراح نامی شہر موجود ہے جو کہ مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ اب چونکہ اسرائیلیوں کو یہ گندی بیماری لاحق ہو چکی ہے کہ وہ مسلمانوں کے علاقے، ان کے گھر ان سے چھین کر انہیں دربدر کروا دیتے ہیں۔ یہی کچھ انہوں نے شیخ جراح میں کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کے کئی گھروں کو زبردستی خالی کروانے کی کوشش کی کہ جس کے نتیجے میں مسلمانوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ اب اس احتجاج کو دبانے کے لیے اسرائیلی فوجوں نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈال دیے۔ اب تک جو اطلاعات موصول ہوئی ہے اس کے مطابق تقریباً 22 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ سینکڑوں لوگ زخمی اور درجنوں لوگ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔
ان 22 لوگوں میں 9 بچے بھی شامل ہیں اور 2 عورتیں بھی شامل ہیں۔ اس سے پہلے 9 مئی کو بھی مسجد اقصیٰ کے اندر اسرائیلی فوجوں نے عورتوں پر گرنیڈز پھینکے، ان کو گرفتار کیا، ان کے اسکارف ان سے چھین لیے گئے اور مسجد اقصیٰ کے ایک حصے کو بھی بمباری کے ذریعے شہید کر دیا گیا اور مسلمانوں پر سامنے سے سیدھی گولیاں بھی چلائی گئی۔ سینکڑوں مسلمانوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں قید کر دیا گیا اور بیچارے فلسطین کے لوگ رو رو کر پوری انسانیت، خاص طور پر مسلم امہ کو پکار رہے ہیں۔ وہ چیخ چیخ کر پاکستان کی فوج کو بلا رہے ہیں۔ وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر اور چوکوں میں کھڑے ہو کر اپنے پیاروں کی لاشوں کا واسطہ دے کر مسلم امہ کا مردہ ضمیر جگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کاش کوئی صلاح الدین ایوبی آ کر ہمیں بچا لے، لیکن ہر بار انہیں مجوسی کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر حماس آگے سے جوابی کارروائی کرتی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو پوری دنیا اسے دہشت گردی قرار دیتی ہے۔ لیکن اب فلسطین میں جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ درجنوں فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور عورتوں کی عزت پامال کی جا رہی ہے۔ اس سارے تناظر میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ہم غزہ پر حملوں کی شدت میں مزید اضافہ کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم فلسطینیوں پر نہیں بلکہ دہشت گرد تنظیم حماس پر حملہ کر رہے ہیں۔ لیکن کیا کوئی ان سے پوچھے گا کہ حماس میں وہ 9 بچے بھی شامل تھے کہ جن کو آپ نے شہید کر دیا اور ان کے جسموں کے پرخچے اڑا دیے؟ کیا ان دہشت گردوں میں وہ مائیں بھی شامل تھی کہ جن سے آپ نے ان کے لال چھین لیے؟ لیکن فلسطین کا ہر بچہ آج بھی اپنی اور اپنی عورتوں کی حفاظت کے لیے خالی ہاتھ اسرائیلی فوجوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور فلسطین کی خاتون صحافی مریم عفیفی اس وقت پوری دنیا کے سوشل میڈیا پر زیر بحث ہے۔ یہ وہ خاتون ہے کہ جب اسرائیلی فوجوں نے انہیں حراست میں لیا اور ان کے ہاتھوں پر ہتھ کڑی پہنائی تو اس نے اسرائیلی فوجوں کی حراست میں اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھی، اور اس کی یہ مسکراہٹ 56 اسلامی ممالک کے حکمرانوں کے منہ پر تماچا ہے کہ اگر جنگ لازم ہو جائے تو پھر لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ ناظرین، دنیا کی 1.5 ارب آبادی ہونے کے باوجود ہماری حیثیت دنیا میں ایک تنکے کی مانند ہے۔ کیا ہماری عبادت صرف نماز روزے تک محدود ہے؟ ایسے نماز روزوں کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں، اور نہ ہی ایسے نام نہاد مسلمانوں کی کہ جو اس کے حرم کی پاسبانی نہ کر سکے۔ آج اگر ہم نے آنکھیں نہ کھولی تو ہم بھی یہود و نصارہ کی طرح اللہ کے غضب میں گرفتار ہو جائیں گے، اور ایک طرح سے تو اب بھی گرفتار ہے۔ آج ہم پر بھی ایسی ذلت و مسکنت ڈال دی گئی ہے جیسے یہود و نصارہ پر ڈالی گئی۔ مسلمانوں، اللہ کے حرم کی پاسبانی کے لیے اٹھ کھڑے ہو، ورنہ ہم اس دنیا سے حرف غلط کی طرح مٹا دیے جائیں گے، کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ جو قوم اس کے حکم کی عدولی کرے گی وہ اس کو کسی دوسری قوم سے بدل دے گا جو تم جیسی نہ ہوگی۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستاں تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دے۔ اللہ حافظ۔